السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو جیسا کہ ہم لوگ اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی کہانی بتاتی ہے اور ہماری کہانی کی شروعات اب ہو چکی ہے. تو آئے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے. اس نے ماما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور ایک بار پھر کتاب کھول کر چہرے کے سامنے کر لی. وہ پوری طرح شرابور تھی. ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ان کے کمزور جسم کی ہڈیوں کو بہت نمایاں کر رہے تھے. انہوں نے نماز کے لیے اپنے سر اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر اتاری اور چادر کو چارپائی پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا. اس کے بعد وہ چائے نماز پر اٹھا کر طے کرنے لگی تھی. مریم نے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا. وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھی جو خلاف معمول اس سال برسات میں نہیں برس رہا تھا. اور پھر ان کے چہرے پر جیسے ایک فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس بار اس کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا. بارشوں کو شروع ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے. انہوں نے پلٹ کر مریم سے کہا، ہاں، اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھا دیا ہے ساری چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ مریم نے چھت کے دوسرے ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما دیں. ماما جان اس کی بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آئی تھی جسے انہوں نے چھت سے رسنے والے ان قطروں کے عین نیچے رکھ دیا. ہر بات برسات آنے سے پہلے ماما جان چھت کی لپائی کرتی تھی. کئی سال پرانا یہ گھر اور اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے. چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر سال برسات کے موسم میں ٹپکتی تھی اور ماما جان اب پچھلے 3 سالوں سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پر گارے کی لپائی کرنے سے پہلے پلاسٹک کی ایک شفاف شیٹ اس پر بچھا دیتی اور پھر اس شیٹ کے اوپر گارے کی لپائی کرتی تھی. اب تک چھت پر 3 سالوں میں 3 شیٹوں کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی بارش کا پانی کسی نہ کسی طرح راستہ بنا ہی لیتا. اس بار البتہ صرف ایک کونا ہی رس رہا تھا. برسات سے پہلے ہر سال گھر میں ہونے والا یہ تعمیراتی کام بھی اسے ناپسند تھا، کیونکہ ماما جان صحن کے بیچوں بیچ کئی دن گارے اور مٹی کا کیچڑ ہاتھوں اور پیروں سے بھونتی رہتی تھی. ان دنوں ان کے ہاتھ اور پاؤں کوہنیوں اور گھٹنوں سے کچھ نیچے تک ہر وقت کیچڑ سے لتھڑے رہتے تھے. مریم کو یہ کیچڑ دیکھ کر گھن آتی رہتی. ان دونوں ماما جان اگر اپنے ہاتھوں پاؤں اچھی طرح سے دھونے کے بعد بھی اس کے لیے روٹیاں پکانے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی کھانے پر تیار نہ ہوتی. اسے تب ان کے صاف ہاتھ بھی گندے لگتے تھے. ماما جان کو اس کی اس ناپسندیدگی کا پتہ تھا، اس لیے ان دنوں وہ خود اس کے لیے روٹی پکانے کی بجائے بازار سے روٹی منگوا لیا کرتی تھی. کمرے میں چلتا ہوا پنکھا اپنی کئی سال پرانی مخصوص آواز کے ساتھ اس کے اشتعال کو اور ہوا دے رہا تھا. اسے بچپن سے اس با آواز پنکھے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کا خیال تھا اب اگر اسے کسی ایسے کمرے میں سونا پڑے جہاں چلتا ہوا پنکھا بے آواز ہو تو اسے نیند نہیں آئے گی. میرے لیے کبھی کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، صرف یہ بےہودہ اور گھٹیا پنکھا ہی ہوگا. اسے پنکھے پر نظریں جماتے ہوئے ایک بار پھر کر سوچا تھا. بہت دفعہ ماما جان سے جھگڑے کے بعد اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت چلتا ہوا یہ پنکھا ہی اس کے اوپر گر پڑے، کم از کم کبھی تو اس کا کوئی فائدہ اس کو خوش کر جائے. No comforts, no luxuries, just contentment. To hell with your contentment ماما جان. نہ آسائشات، نہ تعیشات، محض قناعت. جہنم میں جائیں گے آپ کی یہ قناعت ماما جان. وہ زہریلے لہجے میں بربرائی. انسان ٹوٹی دیواروں، اکھڑے فرش، رستی ہوئی چھت، 4-6 جانوروں، 10-12 پودوں اور خواہشوں کی قبروں کے ساتھ کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے، بلکہ کتنی دیر رہ سکتا ہے. اور آخر انسان رہے کیوں؟ اگر اس کے پاس بہتر مواقع ہیں تو کیوں ان کا فائدہ نہ اٹھائے؟ مگر ماما جان تو یہ سب کچھ کبھی نہیں سننا چاہیں گی. لیکن اگر وہ کنووں کا مینڈک بن گئی ہیں تو میں بھی کنووں کا مینڈک کیوں بنوں؟ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے.
اگر ان کا یہ خیال ہے کہ میں اسی گھر میں ان کی طرح جانوروں اور پودوں کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ یہ گھر میری منزل نہیں ہے، کم از کم میں یہاں تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان گندے لوگوں کے درمیان میں تو زندگی نہیں گزار سکتی، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ بہت دفعہ کا سوچا ہوا جملہ ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجا تھا۔ کتنی دیر باندھ کر رکھ سکتی ہیں ماما جان مجھے؟ ایک نہ ایک دن تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے ماما جان کی طرح اپنی زندگی یہاں برباد نہیں کرنی۔ وہ بے چینی کے عالم میں ایک بار پھر اپنے ناخن کترنے لگی۔ ماما جان ایک بار پھر کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ وہ اب خشک کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے کمرے میں پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، اور یہ پھیلی ہوئی چیزیں صرف مریم ہی کی ملکیت تھی۔ اس کا ایزل، پیلٹ کلر، برش، کتابیں، کلرز، سب کچھ ہمیشہ کی طرح کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ صبح سے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی، اور جو چیز اس نے جہاں رکھی تھی کام کے بعد بھی وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس کی یہ عادت بھی نئی نہیں تھی۔ ہمیشہ ماما جان ہی اس کی ادھر ادھر پھینکی اور پھیلائی ہوئی چیزوں کو سمیٹتی رہتی تھی۔ اسے یہ چیز بھی کبھی احسان یا مدد نہیں لگتی تھی۔ وہ اسے بھی ہمیشہ حق سمجھ کر کروایا کرتی تھی۔ جتنی تکلیف وہ زندگی میں ماما جان کی وجہ سے گزار رہی ہوں، اگر اس کی تلافی کے لیے وہ یہ چھوٹی موٹی عنایات مجھ پر کر دیتی ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ وہ اگر میری بات مان لیں تو انہیں کبھی میرے لیے یہ ساری زحمتیں نہ اٹھانی پڑیں، کیونکہ پھر میں انہیں اس طرح کے کاموں کا کوئی موقع ہی نہیں دوں۔ لیکن ماما جان، وہ اگر اپنی ضد پر قائم ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی انہیں تکلیف کیوں نہ پہنچاؤں، اٹھاتی پھریں یہ ساری چیزیں۔ وہ بہت زیادہ منتقم ہو کر سوچ رہی تھی۔ تم نے چائے نہیں پی؟ وہ چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اس کی تپائی کے پاس آئیں، اور تبھی ان کی نظر تپائی پر رکھے ہوئے چائے کے کپ پر پڑی، جس پر اب بلائی کی تہ جم گئی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے چائے نہیں پینی، آپ پھر بھی کپ یہاں رکھ گئی تھیں۔ اس نے کتاب پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں چائے اس لیے دی تھی کیونکہ تم نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے اس کی کتابیں تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں اب کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی، کم از کم اس گھر سے نہیں۔ ضد کیوں کر رہی ہو مریم؟ وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھ گئی۔ میں ضد نہیں کر رہی، آپ ضد کر رہی ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کر دی۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ پلیز ماما جان، آپ یہ جملہ مت بولا کریں۔ آپ میرا فائدہ مت چاہیں، مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دیں، میری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ میں تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی ہوں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہوتی ماما جان تو میں یہاں دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ آپ مجھے لے کر انگلینڈ چلی جاتی، میرا کوئی مستقبل ہوتا وہاں، میں آج وہاں ایک بڑا نام ہوتی۔ مگر آپ نے یہ سب نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ ضد کی، اپنی منمانی کی۔ آپ نے مجھے ہر چیز کے لیے ترسا دیا، ہر سہولت کے لیے خوار کیا، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میری زندگی میں اگر کوئی سہولت یا لگژری آ جاتی تو مجھے نقصان پہنچے گا، مجھے شہرت مل جائے گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، میں اپنے نام سے پہچانی جاؤں گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا کام سراہا جائے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ ماما جان خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہیں۔ چائے اور بنا دوں؟ اپنی بات کے جواب میں ان کے منہ سے نکلنے والے جملے نے اسے اور بھڑکایا۔ ماما جان، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ آپ میری زندگی کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش نہ کریں، اپنے اصولوں کو میرے سر پر مت تھوپیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے ماما جان، آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ میری بات مان لیتی، مگر آپ… وہ خاموش ہو گئی۔ ماما جان اس کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کیتھرین براؤن نے 16 سالہ کی عمر میں پہلی بار اپنا جسم فروخت کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اگلے 6 سال اس نے یہ سوال خود سے نہیں کیا۔ ہاں، جب وہ پہلی بار مظہر خان سے ملی تو اس نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ ڈسکی ڈیمسل کے علاوہ وہ اپنی ہر شناخت کھو چکی تھی۔ روتھ براؤن کا تعلق ایک میتھڈسٹ فیملی سے تھا، ایک ایسی فیملی جہاں لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، جہاں عورتوں کا کیریئر کے بارے میں سوچنا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔
روت براؤن کے باپ کو اس بات پر فخر تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو نہ تو ورکنگ گرل تھی اور نہ ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنی بیوی کو کام نہیں کرنے دیا، وہ ایک مکمل ہاؤس وائف تھی۔ روز نے بھی ایسے ہی ماحول میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی طور پر معمولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ان دنوں ان مردوں میں سے کسی ایک سے شادی کی منتظر تھی جنہیں اس کے ماں باپ نے اس سے ملوایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرتی، اس کی ملاقات ایک پاکستانی سے ہوئی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ اس شخص کی کس چیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ بہرحال اس نے گھر سے بھاگنے کے بعد اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ روت کی فیملی کے لیے یہ ایک شوق سے کم نہیں تھا۔ روت اپنی تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ بزرگ تھی اور اس سے کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی شخص کے ساتھ نہ صرف رہنا شروع کر دے گی بلکہ وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو اس کا ہم مذہب تھا، نہ ہی اس کے اپنے ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ روت اپنی فیملی کے بارے میں ایک بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی فیملی والے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ اس کی شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے بھاگنے تک اس نے اس شخص کے بارے میں اپنے والدین کو آگاہ نہیں کیا۔ البتہ جانے کے بعد اس نے ایک خط کے ذریعے اپنے والدین کو تمام حالات سے مطلع کیا اور اپنی حرکت کے لیے ان سے معذرت کی۔ اس کے والدین نے اس کا خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ روت کو یہی توقع تھی۔ علیم نامی وہ شخص جس کے ساتھ روت گھر سے چلی آئی تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ روت نے اس سے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا یہ چیز ان کے تعلق کو بہت مستحکم کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیتھرین کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اسے چھوڑ گیا۔ وہ غیر قانونی طور پر انگلینڈ میں رہائش پذیر تھا اور اس شادی کے نتیجے میں وہ اپنے قیام کو قانونی بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے پیپرز بنوانے میں کامیاب ہو گیا تو روت کو بتائے بغیر وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ روت کے لیے اس کا غائب ہونا ناقابل یقین تھا۔ کئی ہفتوں تک وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر اس جگہ ڈھونڈتی رہی جہاں اس کے پائے جانے کا امکان تھا۔ وہ اس کے ان تمام پاکستانی دوستوں سے ملی جن سے وہ شناسا تھی۔ ہر ایک نے علیم کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ یوں غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بہت آہستہ آہستہ اسے احساس ہونا شروع ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، خوبصورتی اور کمال مہارت کے ساتھ، اور وہ کبھی علیم سے دوبارہ مل نہیں سکے گی کیونکہ وہ اسے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کے تمام دوست اس کے ٹھکانے کے بارے میں اسی طرح لا علمی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ وہ جاننے کے باوجود علیم تک پہنچنے میں اس کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ وہ اٹلی چلا گیا ہے، وہ اسپین میں ہے، وہ فرانس منتقل ہو گیا ہے، وہ پاکستان جا چکا ہے۔ وہ ساری عمر اس کے بارے میں ان کے منہ سے یہی جملے سنتی رہے گی۔ روت اس وقت صرف 21 سال کی تھی اور اس کی پوری زندگی کی عمارت ایک ہی جھٹکے میں زمین پر آ گری۔ وہ نہ اپنی فیملی کے پاس واپس جا سکتی تھی نہ ہی اکیلے رہ سکتی تھی، مگر اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ کیتھرین کی پیدائش سے کچھ ہفتے پہلے روت کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے لیے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگس، نعمت غیر مترقبہ تھی۔ باپ کے ہوتے ہوئے وہ کبھی واپس اپنی فیملی کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا باپ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے کچھ تامل کے بعد اسے واپس اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ روت کے تمام بڑے بہن بھائی شادی شدہ اور دوسرے شہروں میں رہائش پذیر تھے۔ کیتھرین نے اپنی پیدائش سے ہوش سنبھالنے تک اپنے گھر میں صرف 2 عورتیں دیکھیں، اپنی ماں اور نانی، اور اس نے ان دونوں عورتوں کو ہمیشہ آپس میں جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ اس کی ماں روت بے تحاشا شراب نوشی کرتی۔ وہ ساری رات کسی بار میں کام کرتی تھی اور صبح گھر پر شراب پیتی رہتی۔ کیتھرین کی نانی نے ہی اس کی پرورش کی اور اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بھی اس کی نانی نے ہی اسے بتایا تھا۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسے آنے والی ویڈیوز اور بھی آپ کی طرف پہنچ سکیں جلدی سے جلدی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔